کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی غلطی پوری دنیا کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک سائنسداں اپنی لیبارٹری صاف کرنا بھول گیا اور اسی ایک واقعے نے میڈیسن کی تاریخ بدل دی تو شاید آپ یقین نہ کریں۔ لیکن دوستو، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی داستان ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم سائنسداں الیگزینڈر فلیمنگ کی، جن کی ایک حیران کن دریافت نے کروڑوں انسانوں کی جانیں بچائی اور دنیا کو پہلی کامیاب اینٹی بائیوٹک دی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کہانی میں محنت بھی ہے، قسمت بھی، اور ایک ایسا سبق بھی جو ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ الیگزینڈر فلیمنگ کی پیدائش 6 اگست 1881 کو اسکاٹ لینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں لوک فیلڈ میں ہوئی۔ ان کے پتا ایک کسان تھے اور خاندان زیادہ امیر نہیں تھا۔ بچپن میں الیگزینڈر کھیتوں، پہاڑوں اور ندیوں کے درمیان کھیلتے تھے، لیکن انہیں نیچر کو غور سے دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر کیڑے مکوڑوں، پودوں اور پانی میں رہنے والی چھوٹی مخلوقات کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے تھے۔ شاید اسی تجسس نے انہیں ایک دن دنیا کا عظیم سائنسداں بنا دیا۔ جب الیگزینڈر صرف 7 سال کے تھے تو ان کے پتا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں ذمہ داریاں بڑھ گئی، لیکن ان کے ماتا نے کبھی اپنے بچوں کی تعلیم نہیں چھڑوائی۔ کچھ برس بعد وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ لندن چلے گئے۔ شروع میں انہوں نے مختلف چھوٹے موٹے کام کیے، لیکن ان کا دل ہمیشہ تعلیم میں لگتا تھا۔ بعد میں انہوں نے سینٹ میری میڈیکل اسکول میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں ان کی ذہانت نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ صرف کتابیں یاد نہیں کرتے تھے بلکہ ہر چیز کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ یہ نوجوان ایک دن بڑا سائنسداں بنے گا۔ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ اسی دوران بور وار اور پہلی ورلڈ وار کے دوران انہوں نے ہزاروں انجرڈ سولجرز کا علاج کیا۔ لیکن ایک چیز انہیں اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ بہت سے فوجی گولی سے نہیں مرتے تھے بلکہ زخم میں ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے جان گنوا بیٹھتے تھے۔ یہ منظر ان کے دل کو جھنجھوڑتا تھا۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی دوا تلاش کریں گے جو خطرناک بیکٹیریا کو ختم کر سکے۔ پھر آیا وہ دن جس نے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پوری دنیا کے میڈیسن کی تاریخ بدل دی۔ یہ واقعہ سن 1828 کا ہے۔ الیگزینڈر چند دن کی چھٹی گزار کر واپس اپنی لیبارٹری پہنچے۔ حسب معمول وہ اپنے تمام تجربات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک ایک پیٹری ڈش پر ان کی نظر پڑی جسے وہ صاف کرنا بھول گئے تھے۔ عام طور پر کوئی بھی سائنسداں ایسی پلیٹ کو فوراً پھینک دیتا، لیکن فلیمنگ کی نظر بہت باریک تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پلیٹ میں ایک عجیب سی مولڈ اگائی ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس مولڈ کے ارد گرد تمام بیکٹیریا ختم ہو چکے تھے، جبکہ باقی جگہ وہ موجود تھے۔ فلیمنگ نے فوراً محسوس کیا کہ یہاں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے کئی دن مسلسل ریسرچ کی، بار بار تجربات کیے، آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ مولڈ ایک ایسا قدرتی مادہ خارج کرتی ہے جو خطرناک بیکٹیریا کو مار دیتا ہے۔ انہوں نے اس مادے کا نام پینیسلین رکھا، کیونکہ یہ پینیسلیم نامی مولڈ سے حاصل ہوا تھا۔ دوستو، یہ لمحہ تاریخ کا ایک عظیم ترین سائنسی لمحہ تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ الیگزینڈر نے پینیسلین تو دریافت کر لی تھی، مگر اسے دوا کی شکل دینا آسان نہیں تھا۔ اس زمانے میں نہ ماڈرن مشینز تھی، نہ زیادہ فنڈنگ، اور نہ ہی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی کہ پینیسلین کو بڑی مقدار میں تیار کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے کئی سائنسدانوں نے ان کی تحقیق کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دریافت صرف لیبارٹری تک محدود رہے گی اور کبھی عام انسانوں کے علاج میں استعمال نہیں ہو سکے گی۔ لیکن الیگزینڈر نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نیچر نے اس میں ضرور کوئی راز رکھا ہے، ایک دن دنیا اس کی اصل طاقت کو پہچانے گی۔ اور واقعی چند برس بعد یہی ہوا۔ آسٹریلیا کے سائنسداں ہاورڈ فلوری اور ان کے ساتھی ارنسٹ بورس چین نے فلیمنگ کی اس دریافت پر مزید تحقیق کی اور اسے ایک ایسی دوا میں تبدیل کر دیا جس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی جانیں بچا لی۔ لیکن سوال یہ ہے، جب پوری دنیا نے اس عظیم دریافت کی اہمیت کو تسلیم کیا تو الیگزینڈر فلیمنگ کو کیا رسپیکٹ ملا اور ان کی زندگی کا آخری سفر کیسا رہا؟ دوستو، جب پینیسلین کی کامیابی پوری دنیا کے سامنے
आई तो ये सिर्फ एक नई दवा नहीं थी बल्कि इंसानियत के लिए एक नई जिंदगी थी। दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों इंजर्ड सोल्जर्स का इलाज पेनिसिलिन से किया गया। जिन मरीजों के जिंदा बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी वो भी सेहत याब होने लगे। ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की दरियाफ्त ने मेडिसिन की तारीख बदल दी। सन 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट बोरिस चेन को मुश्तरका तौर पर नोबेल प्राइज बराए मेडिसिन नवाजा गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा एजाज मिलने के बावजूद फ्लेमिंग ने कभी गुरूर नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि मैंने पेनिसिलिन ईजाद नहीं की बल्कि नेचर ने उसे बनाया, मैंने सिर्फ उसे डिस्कवर किया। ये सेंटेंस उनकी आजीजी और अजमत की सबसे बड़ी मिसाल है। बाद के बरसों में उन्होंने दुनिया भर का सफर किया, कई यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए और नौजवान साइंसदानों को तहकीक की अहमियत समझाई। अलबत्ता वो एक बात से हमेशा खबरदार भी करते थे, वो कहते थे कि अगर लोग एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ मुजाहमत पैदा कर लेंगे। आज तकरीबन एक सदी बाद साइंसदान मानते हैं कि फ्लेमिंग की ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। 11 मार्च 1955 को लंदन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कभी कभी कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि गौर व फिक्र और मौका को पहचानने से भी मिलती है।